اور اگر آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی بڑی نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ آج تاریخ پاکستان کے عنوان پہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، یہ جو آزادی ہے نا، یہ کوئی منو سلوا نہیں تھا کہ جو پکا پکایا آسمان سے اتر آیا اور ہمیں پلیٹ میں دار کے کسی نے دے دیا، اور نہ ہی آزادی کوئی ایسا پکا ہوا پھل تھا کہ کسی درخت پہ لگ گیا اور ہم جولی پھیلا کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ خود بخود ہماری جولی میں گر گیا۔ بلکہ اگر آزادی کو دیکھا جائے تو آزادی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں یہ عظیم اور حسین ملک پاکستان عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک پاکستان دنیا کے خطے میں مدینہ شریف کے بعد واحد پہلا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ آپ دوسرے ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر ملک کی تاریخ کا حال یہ ہے کہ پہلے ملک کا جغرافیہ بنتا ہے، پھر جا کے نظریہ بنتا ہے، لیکن یہ واحد اس دنیا میں پہلا ملک ہے مدینہ شریف کے بعد کہ جس کا نظریہ پہلے تھا اور جا کے جغرافیہ بعد میں بنا ہے۔ جغرافیے کی جدوجہد جو ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، اس وطن عزیز کا نظریہ پہلے بن گیا تھا۔ یہ ملک پاکستان 2 قومی نظریے پہ بنا ہے۔ کتنے قومی نظریے پہ جی؟ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ آخری سپارے میں سورہ کافرون کے آخر میں ارشاد فرما رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ اسی آیے مبارکہ کی تفسیر میں جائیں تو یہی 2 قومی نظریہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا ٹٹولیں، اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت میں اس کی جائیں تو یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ملک پاکستان کے لیے 2 قومی نظریے کی آواز اٹھائی، ہمارے علماء نے، ہمارے صوفیاء نے جب 2 قومی نظریے کی آواز اٹھائی تو 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ یہی تھا کہ تمہارا مذہب علیحدہ ہے تو لہٰذا تمہارا ملک بھی علیحدہ ہونا چاہیے، ہمارا مذہب الگ ہے تو ہمارا وطن بھی الگ سے ہونا چاہیے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اس تحریک کو لے کے آگے بڑھے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے قائد اعظم جو تھے یہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر نظر آتے تھے، یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ ایک ملک میں رہ سکتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو قومیں ہیں یہ وطن کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کو علامہ اقبال نے بدلا، ڈاکٹر پروفیسر علامہ اقبال علیہ رحمہ، آپ نے قائد اعظم کی سوچ کو بدلا۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1905 سے پہلے، یہ ہماری تاریخ ہے، اسے یاد رکھیں، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ زندہ قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی تاریخوں کو یاد رکھتی ہے، وہ اپنے کردار کو، اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہے، یہ زندہ قوم کی مثال ہے۔ تو 1905 سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال بھی ایک قومی نظریے کے حامل تھے، یعنی وہ بھی کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ 1905 سے پہلے ڈاکٹر اقبال بھی ایک قومی نظریہ کے حامل تھے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، لیکن اقبال کی سوچ بدلی۔ اور بدلی کیسے؟ اقبال کی سوچ بدلی مجدد الفسانی کے مکتوبات کو پڑھ کے۔ مجدد الفسانی نقش بندیوں کے پیر، نقش بندیوں کے سردار حضور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب میں نے ان کے مکتوبات کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھا تو میری سوچ بدل گئی۔ وہ جو ایک نظریے والی سوچ تھی وہ بدل گئی، اور سوچ کیا پیدا ہوئی؟
پہلے جب ایک نظریے، ایک قومی نظریے کے حامل تھے تو یہ نعرہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ لیکن جب مجدد الفسانی کے مکتوبات کو پڑھا، اعلیٰ حضرت کی کتب کو پڑھا تو سوچ بدل گئی، ذہن بدل گیا، تصور بدل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں چین و عرب ہمارا۔ جب سوچ بدلی تو پھر کیا کہنے لگے؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں، ہاں سارا جہاں ہمارا۔ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں، بولو سارے، سارا جہاں، سارا جہاں۔ جب اقبال کی سوچ بدلی تو پھر اقبال نے قائد اعظم کی سوچ کو بدلا، کہا کہ بھئی مسلم اور ہندو ایک وطن میں اکٹھے رہ سکتے نہیں، ایک وطن میں اکٹھے رہ سکتے۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب قائد اعظم کی سوچ کو بدل دیا تو قائد اعظم اب دو قومی نظریہ کے حامل ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ آواز بلند کی۔ 1945 میں پشاور کے جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے نہیں، ان کا علیحدہ مذہب ہے، ہمارا علیحدہ مذہب ہے۔ اگر ان کا مذہب علیحدہ ہے تو پھر ان کا وطن بھی علیحدہ ہی ہونا چاہیے، اگر ہمارا مذہب علیحدہ ہے تو پھر ہمارا وطن بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے مثال دی، فرمایا ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہم گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے یہ بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری پیشانی جب بھی جھکتی ہے رب رحمان کے آگے جھکتی ہے۔ یہ بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب رحمان کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا وطن الگ تو ان کی سوچ بھی الگ، تو جب ان کا مذہب الگ ہے تو وطن بھی الگ ہوگا، اور جب ہماری سوچ الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے تو پھر ہمارا وطن بھی علیحدہ وطن ہوگا۔ پھر ممبر و محراب سے یہ آوازیں اٹھنے لگی، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ علیحدہ وطن کی جو سوچ ہے وہ بچے بچے کے اندر پیدا ہونے لگی۔ یہاں پہ رک کے ایک بات عرض کروں، کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی، بولو سارے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ قائد اعظم پاکستان کب بنے گا؟ آپ نے جب یہ تحریک چلائی کہا پاکستان کب بنے گا؟ آپ نے بڑا ہی حسین جواب دیا، آپ کہنے لگے مجھے پوچھتے ہو پاکستان کب بنے گا؟ ارے پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب برصغیر کے اندر کسی پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، جب برصغیر کے اندر پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ کے اندر ایک جلسہ کیا تو وہاں پہ آپ کے سامنے ایک ہندو صحافی آ گیا، تو اس نے نا بڑا طلب سوال آپ سے کیا، کہنے لگا قائد اعظم آپ نے قوم کے اندر فتور ڈال دیا ہے، آپ قوم کو علیحدہ وطن کے لیے ابھار رہے ہیں، ہم عرصے سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے اور اکٹھے رہیں گے، ہم مسلمانوں کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں اور بہن بھائی سمجھتے رہیں گے، تم نے نیا فتور ڈال دیا قوم میں کہ علیحدہ وطن ہونا چاہیے، علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور قوم کو ابھار رہے ہو اس بات پہ۔ تو قائد اعظم بڑے ذہین تھے، وکیل تھے نا، تو وکیل ذہین نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، قائد اعظم بڑے ہی ذہین تھے۔ آپ کے نا ڈائس پہ پانی کا گلاس پڑا تھا، آپ نے وہ پانی کا گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ اس میں سے بھرے، پھر رکھ کے نا اس صحافی سے کہنے لگے پتر ذرا چھانچ نہیں آ جاتا تو پہ کھلوتا ہے۔ اب دانائی دیکھنا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پتر ذرا چھاں میں نہیں آ جاتا تو پہ کھلوتا ہے۔ وہ صحافی آپ کے قریب آ گیا، چھاؤں میں آ گیا، تو کہنے لگے پتر گرمی بڑی ہے۔ اس صحافی سے جس نے آپ کو اتنے تلخ لہجے میں سوال کیا کہ آپ نے قوم کے اندر فتور ڈال دیا، قوم کو ابھار رہے ہیں کہ علیحدہ وطن بننا چاہیے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کہا نا پتر نیڑے آ جا، تو وہ قریب آیا تو کہنے لگے پتر گرمی بڑی ہے، پتر بولو آج تو ٹھنڈا جی موسم، پتر گرمی بڑی ہے، تے اے پانی ہے انج میرا جھوٹا پر پی نہیں لینا، گرمی انج بڑی ہے میرا جھوٹا پر پی نہیں لینا۔ وہ کہنے لگا رام رام میں مسلے دا جھوٹا پیاں، وہ کہنے لگا رام رام میں مسلے دا جھوٹا پانی پیاں، ایک مسلمان دا جھوٹا میں پانی پیاں، ایک کدے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے پتر ایہو تے تینوں سمجھانا ہے، ایہو تے تینوں، بولو ایہو تے تینوں سمجھانا ہے۔ اگے بھی قائد اعظم نے کوئی جواب نہیں دیتا، کول سی ترکی دا مسلمان کھڑا، کہنے لگے پتر ادھر آ گیا کول، حکم ہوئے جناب، پتر ہے پانی ہے تے پی لے، اونج میرا جھوٹا ہی، پانی پی لے پر اونج میرا، اور بولو اونج میرا، ہوں وہ مسلمان سی نا، ہوں وہ سوچ کی سی، پانی نو پھڑ کے کہنے لگا قائد اعظم ہے جھوٹا تے کی ہویا، میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا جھوٹے چ شفا ہوندی ہے،
مومن دے جھوٹے چے بسم اللہ پڑھی تے پی گیا. جدو انہیں بسم اللہ پڑھ کے پی لیا نا تو قائد اعظم نے ہون جواب دیتا, کہنے لگے پتر دس جے میں اپنی زندگی گزارنا چاہواں تو تیرے نال گزرے گی کہ یہ نال گزرے گی؟ دس, تو میرا ہم وطن بھی ہے, ہندوستان دا سی نا, تو میرا ہم وطن بھی ہیں, تو میرے وطن دا, بولو تو صحیح اللہ دیو بندے, تو میرے وطن دا ہیں, تو میرے وطن دا. اور دوسری طرف فرمایا تو او ترکی دا ہے, او میرا ہم وطن نہیں, میرا رشتہ دار نہیں, لیکن میں ایہو تے ڈنڈورا پٹنا چاہنا کہ قوماں جیڑیاں نے وہ وطن دی بنیاد تے نہیں, قوماں مذہب دی بنیاد تے بندیاں نے, قوماں مذہب دی, او دے نال بس میرا ایک ہی رشتہ ہے کہ وہ مصطفیٰ دا غلام ہے تے میں بھی سرکار دا نوکر ہاں, بس ایہو رشتہ ہے. تے انہوں میرا جھوٹا بھی پی لیا ہے, وہ میرے دکھ چے بھی شامل ہوئے گا, میرے سکھ چے بھی شامل ہوئے گا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو قومی نظریے کے عروج بخشا اور یہ تاریخ پھیلنے لگی کہ پاکستان ایک علیحدہ وطن بنے, ایک علیحدہ وطن بنے. وہ جو کانگریس کے حمایتی ملا تھے نا اس دور میں, کانگریس کے حمایتی ملا, بولو صحیح, کانگریس کے حمایتی ملا, انہوں نے نا قائد اعظم پہ طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے. ہم الحمدللہ کہتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی, ان ملاؤں نے, کانگریس کے حمایتی ملاؤں نے آپ کو کافر اعظم بھی کہا, کافر اعظم, تاریخ پڑھ کے دیکھیں یہ بات ساری باتیں واضح, آپ کو کافر اعظم کہا. بلکہ ایک انگریز کے پالتو مولوی نے کہا کہ قائد اعظم کا نام محمد علی ہے, اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ شیعہ, اسے ووٹ نہ دینا, مجھے لگتا ہے یہ شیعہ ہے, اسے ووٹ نہ دینا. اب قائد اعظم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ مسکرائے اور کہنے لگے چلو اور فلانے مولوی نے آکھے میں شیعہ تے مینوں ووٹ نہ دیا جے, چلو میں شیعہ ہی صحیح, دوسری سائڈ تے گاندھی ہے انہوں دے دیو, وہ سنی ہے پھر, اور بولو تے صحیح جے سمجھ آئیے تے, دوسری سائڈ تے گاندھی ہے, دوسری سائڈ تے انہوں دے لیا جی, وہ سنی ہے پھر. تو قائد اعظم علیہ رحمہ پہ جگ طرح طرح کے الزام لگے. بلکہ جب آپ پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا نا تو ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا, آ کے کہنے لگا حضرت بتائیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یار بولو سارے, رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ حضرات تو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ خلافت کے لیے, خلافت کے بھوکے تھے, حکومت کے بھوکے تھے, خلافت کی بھوک میں وہ مدینے والے کے قدموں کے ساتھ لگے رہے, معاذ اللہ. ان کا تو یہ نظریہ ہے, آپ کا کیا تصور ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جب اس نے قائد اعظم سے یہ سوال کیا تو آپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا, آپ جلال میں آ کے کہنے لگے او بے شرم, مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا خیال ہے. سن, اگر اسلام کی سلطنت میں سے ابو بکر اور عمر کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے بچتا کیا ہے؟ اگر اسلام کی سلطنت سے ابو بکر اور عمر کو نکال دیا جائے تو باقی پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہیرو ہیں اسلام کے. قائد اعظم فرمانے لگے یہ تو ہیرو ہیں. اچھا, لوگوں نے تو آپ پہ فتوے لگائے, آپ پہ الزام لگائے, لیکن میں قربان جاؤں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی امیر ملت سرکار, آپ نے نا غالباً 1943 پہ یا 1945 پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, آپ پہ قاتلانہ, بولو قائد اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوا. پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری, آپ کو خبر پہنچی تو آپ اسی وقت اٹھے, آپ نے نا وضو کیا, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور قائد اعظم کی سلامتی کے لیے دعا کی, باری تعالیٰ اسے سلامت رکھنا. دعا کی بعد میں نا خط لکھا, اور خط میں کیا لکھا, آپ کتابیں پڑھیں, وہ کتابوں میں خط بھی جو آپ نے لکھا وہ درج ہے. خط کیا لکھا, آپ فرمانے لگے السلام علیکم. وعلیکم السلام. قائد اعظم محمد علی جناح, تو پریشان نہیں ہونا, تو حوصلہ دیتا, تو پریشان ہے, تیری کانڈ تے حق دے علماء دا ہاتھ ہے, تیری کانڈ تے حق والے صوفیاء دا ہاتھ ہے, تو پریشان نہیں ہونا. تے ایک خط دیتا, نال آپ نے تحفے دے طور چ قرآن پاک بھیجیا, بولو سبحان اللہ ہی کہہ چھڈو, نال تحفے دے طور چ قرآن پاک بھیجیا, نال مصلی بھیجیا تے نال تسبیح بھیجی. تے اپنے آپ دا ایک خلیفہ سی امیر ملت سرکار دا مصطفیٰ علی خان, انہوں دے کے بھیجیا کہ جا دے کے آ قائد اعظم نے. وہ خط بھی لے کے آیا تے تحفے بھی لے کے آیا. آپ دے کار آیا تے آپ کار نہیں سن, آپ دی بہن فاطمہ سن, تے انہوں نے دے کے واپس آ گئے. قائد اعظم نے جدو وہ خط تے تحفے ملے نا,
آپ نے پہلے خط پڑھیا تو خط پڑھ کے پھر وہ جواب لکھیا کہ تاری بڑی مہربانی، تاری ذرا نوازی، تاری کرم نوازی کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہو، تسی ساڈے نال کھڑے ہو، یہ تاری شفقت ہے۔ پھر نال فرمان لگے تساں قرآن ایس واسطے بھیجیا ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہے، تسی قرآن دا تحفہ بھیجیا ہے، ایس واسطے بھیجیا ہے کہ جڑا مسلماناں دا حکمران ہوندا وہ دے کول قرآن دا علم ہونا ضروری ہوندا ہے، وہ دے کول قرآن پاک دا علم ہونا، بولو وہ دے کول قرآن پاک دا علم ہونا، وہ وکری گل ہے، وہ وکری گل ہے۔ ساڈے تے ایویں دے مسلط ہو گئے تے نا جنہاں نوں کل واللہ بھی سیٹی پڑھنی نہیں آندی، وہ علیحدہ گل ہے، یہ ساڈی بد نصیبی ہے، ساڈی بد قسمتی ہے۔ لیکن فرمایا مسلماناں دا حکمران وہ ہو سکتا ہے جہدے کول قرآن دا علم ہوے۔ فرمایا دوسرا تسی مسلح بھیجیا ہے، دوسرا تسی کی بھیجیا ہے؟ فرمایا تسی یہ بھیجیا کہ مسلح بڑی وڈی طاقت ہی، بڑی وڈی طاقتور چیز ہے، جنہ دا مسلح آباد ہوندا ہے انہاں تے اللہ دا خاص فضل تے کرم ہوندا ہے، اس واسطے تو مسلح نو آباد کر۔ تے فرمایا تیسرا امیر ملت سرکار دی بارگاہ عرض کیتی تیسرا تسی تسبیح بھیجی ہے، تیسرا تسی تسبیح بھیجی ہے تاکہ میں رج کے تسبیح دے ذریعے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھاں۔ جڑا بندہ مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اودے تے اپنی رحمتاں دی بارش نازل فرما دیندا ہے۔ اچھا اے جواب جڑا نا خط دے طور تے لکھیا، پھر امیر ملت دی بارگاہ چ آیا تے امیر ملت قائد اعظم دا جوابی خط پڑھ کے نا تے کہنے لگے لوگو اللہ دی قسم جے، لوگو اللہ دی قسم جے میں 3 چیزاں بھیجیاں سن پر انہاں دی وضاحت نہیں سی لکھی، لیکن میرا ذہن ایہو سی میں ایسے مشن واسطے ایسے مقصد واسطے وہ 3 چیزاں بھیجیاں سن۔ پھر لوکی تے اعتراض کرتے سن نا، لوکاں نے تے معاذاللہ آپ نے کافر اعظم بھی کیا، لوکاں نے آپ تے شیعہ ہون دا فتویٰ بھی لایا، لیکن وقت دا ولی پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے لوگو اگر میں قائد اعظم نو اللہ دا ولی آکھاں تے جھوٹ نہیں جے، قائد اعظم نو اللہ دا ولی آکھاں تے جھوٹ ہے، اے بھی اللہ دا ولی جے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، بلکہ آپ نے سنی کانفرنس میں للکار کے کہا کہ میری اولاد بھی سن لے اور میرے مریدین بھی سن لے، جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا نہ وہ ہمارا مرید ہے نہ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری اولاد میں سے بھی نہیں، ہمارا مرید بھی کوئی نہیں۔ اور پھر آپ نے بابانگ طور کہا جس نے مسلم لیگ کی مخالفت کی وہ ہمارے مریدوں میں سے ہوا، اگر وہ مر گیا تو ہم اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھائیں گے، اور فرمایا اگر وہ مر گیا ہم اسے اپنے قبرستان میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، دفن ہو تو کہیں اور جا کے ہو۔ پھر تیسری آپ نے بات کی، فرمایا اگر وہ کتے وہ دے شادی بیاہ آ گیا نا تو ہی نکاح بھی کوئی نہیں جے پڑھانا، ایسا نکاح بھی کوئی نہیں، باباں کے دوہر کڑا کے ایسی نکاح بھی کوئی نہیں پڑھانا۔ جتوں امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم دی حمایت کا اعلان کر دیتا باباں کے دوہر، تے اعتراض کرنے والے دے منہ تے نہیں نہ بننے جا سکتے، انہوں نے اعتراض کر دیتا ویکھو جی تسی سید زادے ہو، تسی سرکار دی آل وچوں آل اولاد ہو، تو تسی ایک ایسے بندے نو اپنا قائد بنا دیتا جی داڑھی کوئی نہیں، جنوں اسلام دی سوجھ بوجھ کوئی نہیں، تسا ایسے بندے نو اپنا قائد اپنا لیڈر اپنا رہنما بنا دیتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا حسین جواب دیتا، فرمان لگے او اعتراض کرنے والے کانگریس دے حمایتی لوگو او سنو، انگریز دے تلوے چٹن والے سنو، اساں قائد اعظم نو اپنا قائد منیا، اپنا لیڈر منیا، اپنا رہنما منیا تے سیاست دے میدان وچ منیا، جدو باری آئے گی نا مسلح دی تے الحمدللہ مسلح آپ ہی سانبھاں گے، مسلح آپ ہی سانبھاں گے، مذہب دی گل آئے گی دین دی گل آئے گی تے حق دے علماء ہی اگے کھڑے ہون گے، پر اساں قائد اعظم نو اپنا لیڈر اپنا رہنما اپنا قائد منیا تے سیاست دے میدان چ منیا۔ اج تو تحریک چلی قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس تے بڑا زور دیتا اور لکھاں قربانیاں دے نال تاریخ پڑھیے، تاریخ دے اندر آندا 10 لاکھ لوگاں نے قربانیاں دتیاں سن پاکستان واسطے، 10 لاکھ لوگاں نے، بولو 10 لاکھ لوگاں نے۔ کسی نے قائد اعظم تو سوال کیتا حضور اسی تھوڑے ہاں، زیادہ لوگ کانگریس دے حمایتی نے، انگریز دے حمایتی نے، تے پاکستان کیویں بنے گا؟ آپ فرمایا تسی ایک کام کرو، تسی جیڑی گلی بھی لنگنا نا، جیڑی گلی بھی ذمہ داری لائی، جیڑی گلی بھی تسی ایک ہی نعرہ نال ہے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا، او بولو بن کے رہے گا
فرمایا تسی گلی گلی نعرے لانے نے، اگوں پھر اللہ دی مدد آ ہی جائے گی۔ اچھا گلی گلی نعرے لگن لگ پہ، پاکستان پاکستان پاکستان، بٹ کے رہے گا اور بن کے رہے گا۔ گلی گلی جدو نعرے لگے نا تے اصغر سودائی نوجوان سی، مسلمان سی، یہ انگریزاں دے کالج وچ پڑھدا سی، تے اوتھے نا ایک ہندو نے آپ نو تانا ماریا، کہنے لگے اے کی تسی رولا پا لیا گلی گلی پاکستان پاکستان، کی مطلب ہے پاکستان دا بھئی؟ گلی گلی رولا پا لیا جے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان دا مطلب کی ہے؟ وہ اصغر سودائی بعد ہجرت کر کے پاکستان بھی آیا، وہ بعض کئی سارے دوست بھی انہوں نے ملے نے، وہ اصغر سودائی کہنے لگا میرے منہ چ نا بے ساختہ نکلیا، اے نعرہ اس بندے نے اجاز کیتا ہے، کہنا میرے منہ چ بے ساختہ نکلیا، تو پوچھنا ہے کی مطلب ہے پاکستان دا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کہتا میرے منہ چ بے ساختہ نکلیا، انہوں نے کہا کی مطلب ہے پاکستان دا؟ میں کہا لا الہ الا اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، ستی قوم ہے۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جدو یہ نعرہ لگ گیا نا، پھر جگہ جگہ یہ نعرہ لگا، جگہ جگہ، پھر بڑیاں قربانیاں تو بعد، بلکہ تاریخ پڑھیے تو کتاباں سے ملتا ہے کہ ایک کمان دے اندر نا ایک پورا قافلہ جڑا نا چھپیا ہوا سی ہندوؤں تے سکھاں کولوں، سکھ پیچھے انہاں دا محاصرہ کر رہے سن، انہوں تلاش کر رہے سن۔ کہندے نے اس قافلے دے اندر نا ایک ماں اپنے گود چ دودھ پیندا بچہ لے کے بیٹھی سی، تے او گرمی سی نا کمان دے اندر، تے بچہ روئے، وہ سارے قافلے والے نے نا اکھاں کڈ کڈ کے غصے نال اس ماں دی طرف ویکھنا کہ تیرے اس پتر دی وجہ تو اساں پھس جانا ہے، اساں سارے نے پھس جانا ہے، آواز باہر گئی تھی اساں پھس جانا ہے۔ کہندے نا ماں کہندی ہے میں جدوں ویکھیا نا سارے قافلے وال سارے اکھاں کڈ کڈ مینوں ویکھدے پے نے، میں ہولی ہولی نا ویکھیا جے انہاں جذبیاں دے اوتے پاکستان بنیا ہے، انہاں قربانیاں دے اوتے پاکستان بنیا ہے۔ کہندے میں ہولی ہولی نا اپنے پتر دی گردن تے جڑا نا ہاتھ رکھیا تے ہولی ہولی دباندی گئی، ہولی ہولی دباندی گئی، بالآخر پتر دیاں اکھاں باہر آ گئیاں تے پتر دم توڑ گیا۔ پتر اس دنیا تو اپنے ہتھاں نال ماں نے اس اپنے پتر نو جڑا نا شہید کر دیتا، انہاں قربانیاں دے اوتے پاکستان بنیا۔ بلکہ ایک بندہ کہندا کہ میں کمان چ چھپیا سا تے پچھوں میرا سکھ نا مینوں تلاش کردے آگے کمان دے کول، تے میرے دل چ خیال آیا جے میں ایتھے ہی بیٹھا رہا تے سکھاں دے ہاتھ لگ جانا ہے، سامنے دریائے ستلج چلدا پیا سی، میرے دل چ خیال آیا تیرنا تے مینوں نہیں آندا، پر میں کسی لکڑی دا سہارا لے کے نا دریائے ستلج چ چھال مار دینا، بچ گیا تے میرے نصیب، تے جے مر گیا تے پھر شہید، بچ گیا تے میرے۔ کہندا میں تھوڑا جہا اگے ہویا تے دریائے ستلج وچ ویکھنا کہ بڑے ہی لوگ تیر رہے ہیں، بے شمار لوگ تیر رہے ہیں۔ کہندا انہاں وال ویکھ کے تے میں بھی چھال مار دیتی، میں بھی جدوں دریائے ستلج وچ چھال ماری تے کہندے نا جدوں میں انہاں لاشاں دے قریب گیا، انہاں تیرن والیاں دے قریب گیا تے وہ ساریاں ہی لاشاں سن، پورے دریائے ستلج چ ایک زندہ میں ہی سا، باقی وہ ساریاں لاشاں تیردیاں پئیاں سن۔ انہاں قربانیاں دے اوتے پاکستان بنیا۔ بلکہ ایک بڑی لطیف گل یاد آئی، جدوں قائد اعظم نے آکھیا نا بھئی تسی جگہ جگہ نعرے لانے نے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا، بن کے رہے گا۔ وہ بچے نا بچہ سی چھوٹا سارا، کہ وہ یہ نعرے لاندا نا گلی چوں نسدا پیا جاوے، تے نسدیاں نسدیاں نا کسی چیز نہ ٹھیڈا لگ گیا تے ڈگ گیا، جدوں ڈگا تے گوڈے وچ سٹ لگ گئی، زخم آ گیا، خون وگن لگ پیا، وہ تھوڑا جہا خون نکلیا، بچہ سی نا، خون ویکھ کے رو پیا، خون ویکھ کے کالونی ایک ہندو جان ڈیا سی تے بڑا تنزیہ طور تے کہن لگا ہاں تساں پاکستان بنانا ہے، اینا جہا خون نکلیا تے رو پے ہو۔ حالانکہ وہ بچہ سی لیکن انہوں تنزیہ طور تے آکھیا اینا جہا خون نکلیا تے انہوں ویکھ کے رو پے ہو۔ لیکن اس بچے دی بھی جرت نو سلام، وہ نا آنسو جڑے اتھرو پہنچ کے نا تے کہن لگا او ہندو دی اولادے، کتاباں چ جملے موجود، او ہندو دی اولادے، میں اس وجہ تو نہیں رون ڈیا کہ میرا خون نکل گیا ہے، بلکہ میں رون تے اس وجہ تو ڈیا ہاں، خون تے میں پاکستان واسطے بچا کے رکھیا سی، واگ ایتھے ہی گیا ہے۔ انہاں جذبیاں تے پاکستان بنیا کہ خون تے میں سانبھ کے رکھیا سی اپنے وطن واسطے، اپنے ملک پاکستان واسطے، تے واگ ایتھے ہی گیا۔ بلکہ مستری اقبال کہندا میری نا واگا بارڈر تے ڈیوٹی لگی سی، واگا بارڈر تے کہ جننے بھی ہجرت کر کے لوگ آن گے نا تو انہاں نوں ریسیو کرنا ہے۔ کہندے نا میری اتنے ڈیوٹی لگی سی تے میں سب تو پہلا جڑا پاکستان دے اندر
بندہ داخل ہویا، وہ نا ایک بڈھا ضعیف کمزور انسان سی تے چہرے تے بڑی نورانیت سی، کپڑے وہ دے پھٹے پرانے سن تے پیراں دا حال ہے سی کہ ٹر ٹر کے پیراں چوں بھی خون وگن ڈیا سی تے کہندے نے میں نا بابا جی نو ویکھیا تے مینوں انہاں نوں زیادہ نظر نہ آئے، مینوں ویکھ کے کہن لگے پتر او پتر اے پاکستان کنی کے دور رہ گیا ہے، پاکستان کنی کے دور رہ گیا۔ تو میں کیا بابا جی مبارک ہوئے تسا پاکستان آ گئے ہو، تسا پاکستان چ داخل ہو گئے ہو۔ کہندے نے جدوں انہیں گل سنی نا تے اپنے سادے جے لہجے چ کہن لگا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ او بولو اللہ تیرا شکر ہے، مالکا تیرا شکر ہے میں ہندوؤں دے ملک وچ نہیں مریا، میں مسلماناں دے پاکستان چ آ گیا ہاں، میں مسلماناں دے ملک وچ آ گیا۔ کہندے نے یہ گل آکی تے بابے نے نا بلند آواز نال کلمہ شریف پڑھیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، بلند آواز نال کلمہ پڑھیا تے نال ہی بابے دی روح پرواز کر گئے۔ انہاں جذبیاں دے اوتے ملک پاکستان بنے، انہاں قربانیاں دے اوتے 10 لاکھ بندے نے قربانیاں دتیاں نے، پھر جا کے سانو یہ وطن عزیز ملک پاکستان ملے آئے۔ اور جڑا وطن عزیز ہے نا یہ مصطفیٰ دی نگاہ نال ملیا ہے تے صوفیاء دے فیضان نال وطن ملیا ہے۔ نواب آف کلاڑ بہت بڑا سیاسی سی، بڑا ایک چودھری سی، اور ابتدا تو لے کے انتہا تک پاکستان دی مخالفت کرتا رہا ہے، اور او دا ایک نظریہ سی کہ کانگریس اچھی ہے، اینوں میں ووٹ دیاں گا، مسلم لیگ نو ووٹ نہیں دیاں گا۔ لیکن جدوں ووٹنگ دا دن آیا نا تے ان ووٹ پاکستان نو دیتا۔ ووٹ کنوں دیتا؟ وہ دے اپنے انہوں پوچھن لگے کہ ساری زندگی تے مسلم لیگ دی مخالفت کرتا رہے ہیں، پاکستان دی مخالفت کرتا رہے، لیکن ووٹ تو جڑا وہ پاکستان نو دیتا، گل کی ہے؟ کہنے لگا رات میں سویا سا، اے سنے ہوئے گل، رات میں ستا سا، میں ستا میرے نصیب جاگے سا، منو مدینے والے رسول دی زیارت ہوئی سی تے سرکار فرمایا نواب آف کلاڑ ووٹ دینا ہی تے کانگریس نو نہیں، پاکستان نو ووٹ دینا ہی، مسلم لیگ نو ووٹ دینا ہی۔ یہ سرکار دی نگاہ سی، سرکار دی عنایت سی، پھر جا کے سانو یہ ملک پاکستان ملیا، اور یہ ملک پاکستان مصطفیٰ دی نگاہ نال بنے ہیں، اور یہ دا نام ایڈا مقدس ہے کہ اگر ویکھیے نا پاکستان، پاک کہندے نے پاک دا اگر عربی معنی کریے نا، پاک دا عربی معنی تے معنی بندا ہے طیب، پاک دا عربی چ معنی کریے تے کی بندا ہے تے ستان دا عربی چ معنی کریے تے بندا ہے مدینہ، تے پاکستان دا اگر عربی چ معنی کریے تے بندا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ۔ اس وطن دے نال محبت کرو، اس وطن دے نال پیار کرو۔ لکھاں قربانیاں تو بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم وطن ملک پاکستان سانو عطا فرمایا ہے۔ میرے دانا لوگاں دا قول ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن دے نال جڑی محبت ہے وہ ایمان دا حصہ ہے، وطن دے نال محبت ایمان دا، وطن دے نال محبت ایمان دا، اس وطن دے نال دلوں ہو کے پیار کرو۔ بلکہ ایک صوفی صاحب دے کول بیٹھے سا، بڑا پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے پترو اس ملک دے نال ایویں پیار کریا کرو جویں محلے دی مسیت نال کردے ہو، سوچ رکھتے ہو نا اتنے یہ بھی چیز دی ضرورت ہے، اگر اے ہوئے تو مسیت اور خوبصورت ہوئے، اگر اے ضرورت بھی پوری ہو جائے تو مسیت اور ٹوراں والی بن جائے۔ فرمایا اس ملک نال ایویں پیار کریا کرو جویں محلے دی مسیت نال پیار کردے ہو، اس وطن عزیز دے نال پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے اے وطن پاکستان اینیاں قوتاں والا بن جائے کہ وطن ہاں کرے تے دنیا بھی ہاں کرے، وطن نہ کرے تے دنیا بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز نو ترقیاں عطا فرمائے۔ سارے دے اگے گزارش ہے، کل 14 اگست نو اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 اور شب قدر دی رات نو اے عظیم ملک پاکستان سانو عطا فرمایا سی۔ سب دے اگے گزارش ہے، اور کچھ نہیں نہ کر سکتے، کم از کم ایک دفعہ الحمدللہ شریف پڑھیا جے، ایک دفعہ آندی جے نے سارے نو، 3 دفعہ کل شریف پڑھیا جے، او جڑے 10 لاکھ لوگاں نے شہادت دتیاں نا، قربانیاں دتیاں نے وطن عزیز واسطے، انہاں دی روح نو اصالے ثواب کر دیا جے، انہاں دی روح نو ایدا ثواب پہنچا دیا جے کہ تاڑیاں قربانیاں رنگ لے آئیاں۔ یقین منو اساں بڑی آزادی چ زندگی گزار رہے ہیں، نمازاں روزے ہندوستان چ بھی ہوندے نے، لیکن وہ جڑے حالاں نال پڑھتے ہیں انہاں نو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دا لکھاں شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو یہ وطن عزیز ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ آخر تے ایک نعرہ لانا ہے تے ذرا پورے جذبے نال لانا ہے، پاکستان، پاکستان، پاکستان،
सदा सलामत, सदा सलामत, सदा सलामत, ता क़यामत, ता क़यामत, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान, औलिया का है फैज़ान, औलिया का है फैज़ान, मुस्तफ़ा की निगाह का है